بر علی و اولاد علی صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا بآواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کاٹ کر پھر میری بات یہ کیا اس نے سوال، کاٹ کر پھر میری بات یہ کیا اس نے سوال، کیوں مدد حیدر سے لیتے ہو بجائے ذوالجلال، کیوں مدد حیدر سے لیتے ہو بجائے ذوالجلال. میں نے بولا اپنی بوسیدہ کتابوں کو کھنگال، میں نے بولا اپنی بوسیدہ کتابوں کو کھنگال، اس میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، اس میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، اور تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے، تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے. نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے، کہ نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے. منہ بنا کر تل ملا کر پھر چلی اس کی زباں، تو ہے مولائی تو حیدر کے فضائل کر بیاں. میں نے کہا اس قدر برداشت تجھ میں ہے کہاں، سوچ لے دل پر تیرے گرنے لگیں گی بجلیاں. تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی کلام، تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی کلام. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ، سلامت رہیے. یا علی یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، اسی کے قلب میں پروردگار ہوتا ہے، وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے، وہ جس کو آل محمد سے پیار ہوتا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں، امام عصر وہاں بار بار آتے ہیں. علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے، اور فرشتے قبر میں ان کا حساب لیتے ہیں. ذرا ان کا صحیح والا حساب لیتے ہیں کہ فرشتے قبر میں ان کا حساب لیتے ہیں. علی کے بغض کا جن کو بخار ہوتا ہے، علی کے بغض کا جن کو بخار ہوتا ہے. اور وہاں تو موت بھی آتی ہے زندگی بن کے، وہاں تو موت بھی آتی ہے زندگی بن کے. جہاں پہ ناد علی کا حصار ہوتا ہے، جہاں پہ ناد علی کا حصار ہوتا ہے، کہ امام وقت وہاں بار بار آتے ہیں. علی کا ذکر جہاں بار بار ہوتا ہے. تو اسی لیے دل یہ چاہ رہا ہے اس وقت نجف اور کربلا کے آن لائن مناظر دیکھنے کے بعد کہ علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں، علی کی بزم کا کچھ ایسا اہتمام کریں کہ فرشتے بڑھ کے ادب سے ہمیں سلام کریں. اور یوں تمنا ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، یہ تمنا ہے کہ یوں زندگی تمام کریں. نجف میں صبح کریں کربلا میں شام کریں، نجف میں صبح کریں کربلا میں شام کریں. آپ سب کو پروردگار عالم اسی سال زوار حسین بنائے. سب کی صحت و سلامتی کے لیے، سب کی قبولیت حاجات کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و اللہ اکبر. یا رسول اللہ. پنج نعرے پنج تنی ماشاءاللہ. کل ایمان نعرہ حیدری یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد اجل. خوشنودی قائم آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کی جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی حمد و ثنا کی تہ کو پہنچ سکی ہیں۔ مومنات، ہم ہر مجلس کا، ہر گفتگو کا، ہر بزم کا آغاز مسلسل اس پاک پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے ذکر خیر کے ساتھ، اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ، اس کے بابرکت اسماء کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یقیناً کائنات کی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی بڑائیاں ہیں، وہ اگر کسی کی ذات کو زیب دیتی ہیں تو وہ پروردگار عالم کی ہستی ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو، کہ جس کائنات اور جن عالمین کو ہم اور آپ پوری زندگی لگا کر نہ تو جائزہ لے سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کائنات اور یہ عالمین اور ان کی وسعتیں کس قدر ہیں یہ ہمارے اور آپ کے اذہان کے اندر سما سکتی ہیں۔ اور اس کائنات کے نظام کو اس قدر نظم و ضبط کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے احسن انداز سے وہ پروردگار عالم چلاتا ہے کہ وہ جب اپنے بارے میں تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے وہ پروردگار ہے کہ جو سنتوں ولا نوم ہے، یعنی کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نیند تو بہت ہی دور کی بات، جسے اونگ تک نہیں آتی۔ اور اسے بچوں کے سمجھانے کے لیے ایک بڑی اچھی سی مثال پیش کی گئی تھی۔ کسی نے نبی خدا سے سوال کیا کہ پروردگار عالم کو آخر یہ اونگ اور نیند کیوں نہیں آتی؟ تو انہوں نے بڑا آسان سا پریکٹیکل سا جواب دیا، کہا تم یہ 2 گلاس لو اور لے کے بیٹھ جانا، اور کل تک کہ تمہیں ان دونوں گلاسوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ ٹکرائیں نہیں، یہ ٹوٹے نہیں، یہ اپنی جگہ پہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں باقی رہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ لے کے بیٹھ گیا۔ اب کہا کہ جیسے ہی رات ہوئی اور اسے اونگ آئی اور جیسے ہی تھوڑی دیر کو آنکھ لگی، وہ دونوں گلاس آپس میں ٹکرائے اور ٹوٹ گئے۔ کہا کہ یعنی اگر تمہیں اونگ اور نیند آ گئی تو تم ان سامنے کے 2 ہلکے ہلکے گلاسوں کو بچا نہ سکے۔ تو وہ پروردگار جو زمین اور آسمان، فرش اور عرش اور عالمین کے نظام کو اپنے ضبط میں لیے ہوئے ہے، اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے، اپنے ہاتھ سے چلا رہا ہے، وہ صاحب قدرت پروردگار عالم کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ یعنی وہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، وہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے، وہ ہر عیب سے مبرہ ہے، ہر برائی سے پاک و پاکیزہ ہے، اسی کے لیے ساری بزرگی زیبا ہے، اسی کے لیے ساری بڑائی زیبا ہے۔ وہ پروردگار عالم جانتا ہے کب مجھے کس بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کون سی دعا کو روک لینا ہے۔ مومنات، کبھی کبھی اگر ہم غور و فکر کریں تو پروردگار عالم، کیونکہ ہماری کوشش ہے نا کہ ہر مجلس کے پہلے حصے میں ہم صرف اس خدا کی ذات کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے اوپر گفتگو کریں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ کیا ہستی ہے کہ کتاب کشکول میں ایک روایت کو بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے کہا موسیٰ آج تم ذرا شہر جانا اور لوگوں سے ملاقات کرنا اور تمہیں کچھ نصیحت ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ شہر گئے اور لوگوں سے ملاقات کی۔ اب جب عام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی اپنی دعائیں حضرت موسیٰ کو بتا رہا ہے۔ اور اس نے ایک عجب انداز سے دعائیں موسیٰ کو ملی۔ کہا ایک شخص کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں جو ہوں وہ کسان ہوں اور اس سال بڑی اچھی فصل کا میں نے انتظام کیا ہے، بس آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس سال خوب بارش برسے تاکہ میری فصل خوب اچھی سی ہوگی۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ آگے گئے کچھ دور تو پھر ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ سے ایک ریکویسٹ تھی۔ کہا کہیے۔ کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس سال نا بارش کم ہو۔ کہنے کیوں بھائی بارش کیوں کم ہو؟ کہا میں مٹی کے برتن بنانے والا ہوں، اس سال میں نے خوب برتن بنائے ہیں اور باہر ظاہر ہے انہیں سوکھنے کو رکھتا ہوں، اگر بارشیں ہوتی ہیں تو برتن کمزور ہوتے ہیں اور ٹوٹنے لگتے ہیں، بس اس سال بارشیں نہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں اللہ سے بات کروں گا۔ پھر آگے گئے، ایک شخص ملا، کہا کہ اے موسیٰ اس سال میں نے بہت زبردست پھول اگائے ہیں اور میں پھول بیچنے والا ہوں، تو موسیٰ بس اللہ سے کہے گا مالی ہوں کہ اس سال جو ہے نا وہ ہوائیں زیادہ تیز نہ چلیں، کیونکہ جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو یہ پھول کی پتیاں گرتی ہیں، پھر وہ اچھے بکتے نہیں ہیں۔ تو بس ایک دعا میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے، اللہ آپ سے راز و نیاز کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ کہا اچھا ہوائیں نہ چلیں، چلو اللہ سے کہوں گا۔ پھر آگے گئے، پھر ایک شخص ملا، کہا کہ میں وہ گندم کی بالیوں والا ہوں، بس اللہ سے دعا کیجیے اس سال خوب تیز ہوا چلے۔ ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے، جب تیز ہوا چلتی ہے نا وہ بالیوں سے خود دانے چھن چھن کے گرنے لگتے ہیں اور وہ جو سارے گندگی ہے وہ سب دور ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس وقت موسیٰ شہر سے باہر نکل آئے اور آ کر ایک جگہ پہ اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا۔ کہا پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ تو کیسے نظم و ضبط کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کہ تو جانتا ہے کہ کب کسے کیا عطا کرنا ہے، کب میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے لیکن اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ مومنات، اکثر ہم اور آپ شکر ادا کرتے ہیں نا کہ خدا تیرا شکر
ہے کہ تو نے ہمیں یہ اور یہ اور یہ عطا کر دیا. آج شکر ادا کیجیے گا پروردگار تیرا شکر ہے ان چیزوں کے لیے جو تو نے مجھے نہیں عطا کی, کیونکہ اگر تو مجھے وہ عطا کر دیتا تو اس وقت شاید میں بہت بڑی پریشانی میں ہوتا, بہت بڑی مصیبتوں میں ہوتا, میں اپنا نقصان کر بیٹھتا. مومنات, اکثر میں اپنی بچی کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں, جب پوچھتے ہیں نا بچے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, میں نے کہا اس کو اس طرح امیجن کرو کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایکسپائرڈ چاکلیٹ ہے, چپس ہے, اور بچہ بلک رہا ہے, رو رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے کہ دے دینا دے دینا. میں تو اس سے کتنی محبت کرتی ہوں, میں اس کی ماں ہوں, لیکن اگر میں نے اسے یہ دیا, مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے, یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, اب وہ کتنا بھی گڑ گڑائے میں اسے وہ چیز نہیں دوں گی. لیکن میری اگلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اب میں اس سے بہتر کوئی چیز اس کے ہاتھ میں لا کے دوں کہ یہ جو اسے غم اور تکلیف ملی ہے یہ دور ہو جائے. مومنات, اللہ آپ سے ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کبھی کبھی وہ آپ کو جب نہیں دیتا تو وہ آپ کے ہاتھ کو خالی رکھ رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرے. آپ کو ہزاروں مشکلوں سے, پریشانیوں سے وہ رب کائنات بچا رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا حسین ابن علی اور ان کی مناجات جو ہم نے پورے عشرے میں بیان کری, ہم نے اپنے آقا کی ایک مناجات, آخری مناجات, وقت آخر, آقا حسین ابن علی اپنی زبان پر اگر کوئی جملے لائے ہیں تو حمد خدا کے لائے ہیں, شکر خدا کے لائے ہیں. اور اب تک آپ کے سامنے جتنے جملے بیان کرے, اس کے بعد کے جو 2 جملے ہیں ان دونوں جملوں میں مولا اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور کتنی زیادہ سخت حالت ہے, اور اس حالت میں اللہ کی اتنی حمد کری. ان جملوں کو دوبارہ سے آپ کے لیے دہرا دوں کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اے وہ جو صاحب عظمت اور صاحب جبروت ہے, اے وہ جو شدید العقاب ہے یعنی شدید عذاب نازل کرنے والا ہے, اے وہ جس کی قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے, اے وہ جس کی بڑائی ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے, اے وہ جو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے, اے وہ جس کے بندے اس کے نیاز مند ہیں, اے وہ کہ جس کی رحمت ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے, جس کا وعدہ سچا ہے, جس کی نعمتیں ساری کائنات کے اوپر سایہ کی ہوئی ہیں, وہ جس کی بلائیں بھی خوبصورت ہیں, جو حسن البلا ہے, وہ پروردگار عالم کے جب توبہ کرنے والے اس سے توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وہ پروردگار عالم کے جب پکارنے والے اسے کہیں پہ بھی پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سن لیا کرتا ہے. اور وہ پروردگار عالم کے جب شکر کرنے والے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ان کے شکر کو قبول کرتا ہے. وہ پروردگار عالم کے جب ذکر کرنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان سے باخبر ہوتا ہے. اور پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. یعنی آقا حسین ابن علی اتنی حمد و ثنا کر کے ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم کتنی بڑی مشکل میں ہو, کتنی بڑی پریشانی میں ہو, مدد خدا اور خدا کی نصرت اور خدا سے اگر غیبی مدد چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو, خدا کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو, اپنے گناہوں کا استغفار کرو, اور اس کے بعد اس خدا کے سامنے ہاتھ بڑھاؤ, اس خدا سے دعا مانگو. مومنات, آج تمام مجلسوں کا سمری اگر پیش کروں تو وہ فقط یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کو خدا سے چاہیے وہ راہ خدا میں دینا شروع کر دیجئے. مسلسل جتنا عشرے میں مجالس پڑھی اس میں یہی پیغام دیا ہے. دیکھیے, ہم لوگوں سے بار بار مولا کہتے ہیں نا دعا کا کہنے کے لیے اچھا ہے یعنی تم دعا کرو, تم دعا کرو, تم دعا کرو, اس سے اچھا ہے ایسے کام کرو کہ لوگ تمہیں بے ساختہ دعا دیں. مومنات, جب آپ اس خدا کے لیے یعنی خدا سے لوگوں سے دعائیں لیں گے تو وہ خدا اپنی شان کریمی کے مطابق آپ کو عطا کرے گا. اس کی مثال میں بچوں کے لیے ایسے پیش کرتی ہوں نا کہ ایک بچی جو ہے وہ دکان کے اندر انٹر ہوئی, بڑی کیوٹ سی بچی تھی, تو دکاندار کو بڑی پیاری لگی اور دکاندار نے کہا کہ بیٹا یہ باکس رکھا ہوا ہے, یہاں سے تم کینڈیز لے لو. تو بچی نے کہا نہیں میں نہیں لوں گی, آپ دیں. تو اس نے کہا تو بچی بڑی ویل مینرڈ بھی ہے, پیاری بھی ہے اور ویل مینرڈ بھی ہے, کہہ رہی ہے کہ میں دوں, اپنے ہاتھ سے نہیں لے گی. تو اس کے باپ نے کہا پیاری بھی ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے, یہ کہہ رہی ہے اگر میں نے لی تو میرے ہاتھ میں تو 3 آئیں گی, آپ نے دیا تو آپ کا بڑا سا ہاتھ ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے ذرا 10-12 کینڈیز اٹھا کے اسے دیں گے, تو یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیں. تو مومنات, اب مسئلہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے کہ ہم ہر جگہ چھینا جھپٹی سے, حق تلفی کر کے, بہنوں کو ان کے حق سے نکال کے اپنے ہاتھ سے مال کھینچنا چاہتے ہیں. لیکن میرے ہاتھ کتنے چھوٹے ہیں, اتنا ہی کھینچ پاؤں گی نا جتنی میری طاقت ہے. لیکن اگر اس خدا نے مجھے اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنی شان کریمی, اپنی عظمتوں کے ساتھ عطا کیا تو وہ خدا مجھے کتنا عطا کرے گا. بجائے اس کے کہ میں اپنے ہاتھ سے لوں, میں اس کے ہاتھ سے لینے کی طلب کروں. اور اس کے ہاتھ سے لینے کا کیا طریقہ ہے کہ جو خدا سے چاہیے وہ بندوں میں بانٹنا شروع کر دو. خوشیاں چاہیے خوشیاں بانٹو, غم و
غموں سے دوری چاہیے, لوگوں کے غموں کو دور کرو. مومنات, جو بھی خدا سے چاہیے, سبق جو ہے وہ فقط اتنا ہے کہ جو کچھ خدا سے چاہیے وہ بندوں میں آج ہی بانٹنا شروع کر دو. خدا کو کتنے پسند ہیں وہ لوگ جو اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں, جو اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں, اور خصوصی طور پہ وہ پیغام کہ جو اس کے بندوں کا کھانے کا انتظام کرے. میں بار بار یہ پیغام دے رہی ہوں کہ ایک دوسرے پہ نظر رکھیے, پاکستان میں نظر رکھیے. یہ واقعہ اور یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص تھا, آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب سے پھر سے روایت پڑھ رہی ہوں, کہ ایک شخص تھا, اس نے خواب میں دیکھا, مسلمان تھا, کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول خدا اس کے خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مجوسی پڑوسی کو, مسلمان نہیں مجوسی پڑوسی کو خبر دے دو کہ اس کے حق میں جو بچی نے دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے, اور ہم روز قیامت اس کی شفاعت فرمائیں گے. اب یہ شخص اٹھا اور اس نے کہا میں مجوسی کو جا کے کیا بولوں, کہے گا بھائی تم کون, مسلمان اور رسول اور میں کہاں. تو اس نے کہا شاید میرا وہم ہو, لیکن زیارت رسول خدا تو ملی ہے, یہ تو بہت بڑی سعادت ہے, مگر میں اس خواب کو سمجھ نہیں پا رہا. اگلے دن پھر رسول خدا نے کہا تم جا کے اس مجوسی پڑوسی کو ہمارا پیغام دو. اب یہ پھر پریشان, تیسری رات پھر رسول خدا نے کہا تم آج ہی جا کے مجوسی پڑوسی کو ہمارا پیغام دو. اب یہ گیا مجوسی پڑوسی کے پاس, جا کے اس سے بہت معذرت کی, در در کی باتیں کی. پھر کا مسئلہ یہ کہ مجھے ایسا خواب آیا ہے کہ ہمارے رسول خدا خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں جو بچی نے دعا کی تھی, اب مجھے نہیں پتا کون بچی کون سی دعا, لیکن کہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور رسول خدا روز محشر آپ کی شفاعت فرمائیں گے. بس یہ سننا تھا, مجوسی نے آگے کوئی بات نہیں کہی, بس صرف کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا ہوا یہ کہ میں یہاں پہ, یہ میرا گھر ہے اور میرے برابر والا جو گھر ہے وہ ایک یتیم بچی اور ایک بیوہ عورت رہتی ہیں. تو کہا میرے گھر میری بیٹی کی شادی تھی تو میں بڑا عالیشان کھانا تیار کروا رہا تھا, خوب سارے پکوان یہاں بن رہے تھے, خوب لوگ یہاں کھانے پکا رہے تھے, تو خوشبو جو ہمارے صحن سے ان کے صحن میں جا رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ بچی اپنے صحن میں آئی اور کہا اماں ہم نے کب سے ایک سے زیادہ طرح کا کھانا نہیں کھایا, اماں اگر یہ کھانا جو برابر میں پک رہا ہے ذرا سا ہمارے گھر آ جائے اور ہم بھی یہ کھانا کھائیں تو کتنا اچھا لگے گا. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ہم مسلمان ہیں, ہم غیر مسلمانوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے, تو بیٹا تم اللہ سے دعا کرو اور کبھی ایسی بات اپنی زبان پہ نہ لاؤ جو ناشکری کی بات ہو. بچی نے کہا ٹھیک ہے اماں. اب یہ کہتا ہے کہ میں بھی بچی کا باپ ہوں, میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی, لیکن میں جانتا تھا میرے گھر کا کھانا یہ کھائیں گے نہیں. تو کہا میں گیا اور میں ایک مسلمان باورچی کو لے کر آیا اور میں نے اس سے کہا یہ جتنی ڈشز ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی بناؤ اور پکا کے میرے ساتھ چلو, میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور لے کے کہا میں اس بچی کے گھر گیا, بچی کا دقل باب کیا, بچی اور ماں باہر آئے تو میں نے ماں کو بتایا کہ دیکھیے میں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے, یہ پورا مسلمان نے پکایا ہے, یہ صرف اس بچی کے لیے کیونکہ اس بچی کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو بچی نے جب کھانا دیکھا نا پہلی بار ٹرے میں, تو اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رسول خدا سے دعا کروں گی کہ رسول خدا روز قیامت آپ کی شفاعت فرمائے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جملہ سنا, میں نے کہا چلو بچی اپنے دین کی کوئی بات کر رہی ہوگی, اب تم میرے پاس آئے ہو اور تمہیں اس واقعے کی کوئی خبر نہیں ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کے حق میں جو بچی نے دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے. یعنی مومنات اندازہ کیجئے کہ وہ رسول خدا ایک شخص کی شفاعت کرنے کو تیار ہیں صرف اتنی سی نیکی کے اوپر کہ اس نے ایک بھوکے کا پیٹ بھر دیا. یعنی اگر ہم اور آپ اس چیز کی اہمیت کو پہچانیں, یہ میں نے اس دن آپ کو پوری آیت کی ذیل میں سنایا نا کہ جنتیوں کے اعمال میں سے ایک عمل سب سے اہم عمل ہے کہ ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ دوزخی نے کہا یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا جنتیوں کا عمل ہے. مسکینوں کو یہ نہیں لکھا پیسے دینا, مال دینا, خیرات دینا, صدقہ دینا, نہیں, چار چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں کہ ہم لوگ غریب مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم روز قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے, ہم خائزین کے ساتھ مل کے جو دنیا والے کر رہے ہیں وہ مل کے ان کے ساتھ کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے. تو یہ وہ سارے اعمال ہیں جو جہنمیوں کے اعمال ہیں. مومنات آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں, اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک بلی کو پانی دینے سے منع کر دیا تھا ایک نے, تو ان کی عرفانیت وہیں پہ رک گئی تھی. اسی طرح آج ایک اور روایت سنیے تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو, ہم لوگوں کی مدد کریں, ہم اپنے دل کو بڑا کریں, ہم اپنے اندر سخاوت پیدا کریں. مومن کی علامتوں میں جہاں 51 رکعت نمازیں ہیں نا, وہاں دوسری علامت یہ کہ مومن فیاض ہوتا ہے اور فیاضی کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے ساتھ, سخاوت کرتا ہے, سخی ہوتا ہے, بڑی جیب رکھتا ہے, بڑا ہاتھ رکھتا ہے, دینے والا ہوتا ہے. مومن ہمیشہ لینے والا نہ ہو, ہمیں ہر جگہ سے اپنی لینے کی پڑی ہے, ہمارے
رائٹس کیا ہیں, ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے, لیکن ہمارے فرائض کیا ہیں, ہم ان کو درگزر کیے ہوئے ہیں. اب یہ روایت بیان کی گئی, کہا کہ ایک عالم دین طالب علم تھے, ابھی عالم دین نہیں بنے تھے, طالب علم تھے اور حصول علم کے لیے اپنے حوضے جا رہے تھے, اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں حالات بہت سخت اور تنگ ہوتے ہیں, تو اتنے زیادہ پیسے اور مال اور اسباب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, تو یہ بھی بہت تنگی کی زندگی میں تھے. اب وہ ہر مہینے کے جب پیسے آتے تھے تو ان سے گزارا ہوتا تھا. اس وقت مہینے کا بالکل آخری دن چل رہا تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ غربت تھی کہ ان کے پاس اپنے کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے, تو وہ خود بھی کہیں سے کوئی تبرک وغیرہ لے کر کھاتے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب لے کے جا رہا تھا اور پڑھنے میں زیادہ تیز نہیں تھے. کہہ رہے تھے جب ایک دن قبل استاد کلاس میں پڑھا رہے تھے تو میں ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا جس لیول کے اوپر وہ بات کر رہے تھے. لیکن خیر بہرحال یہ اپنے گھر سے نکلے اپنی کلاس میں جانے کے لیے, تو رستے میں دیکھا کہ ایک بلی ہے اور اس کے ساتھ 4 اس کے بچے ہیں, اور چاروں بہت بھوکے نظر آ رہے ہیں, مطلب منہ کھول کھول کے نا جیسے پانی یا دودھ یا کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا اداس ہوا اور میں نے کہا کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں انہیں تھوڑا سا دودھ خرید کے دے دیتا. یہ سوچ کے یہ آگے بڑھے, پھر سوچا پیسے نہیں ہیں لیکن میرے پاس یہ کتاب تو ہے, اگر میں یہ کتاب بیچ کے ان کو دودھ لا دوں تو یہ بیچاریوں کا پیٹ بھر جائے. پھر سوچا میں تو آلریڈی تعلیم میں پیچھے ہوں, کتاب بھی دے دی, پھر میرا کیا ہوگا. کہا نہیں کوئی بات نہیں, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ کہیں سے سبب پیدا کرے گا, وہ ارحم الراحمین ہے, میں اس کی مخلوق پہ رحم کروں وہ مجھ پہ رحم کرے گا. اب اس نے کیا کیا, اس نے فوری طور پہ کتاب بیچی اور کتاب بیچ کے دودھ خریدا, اور دودھ خرید کے ان بلی کے بچوں کو دے دیا. کہا یہ بلی کے بچے دودھ پیے جا رہے ہیں اور بلی صرف آسمان کو دیکھ رہی ہے. یعنی دیکھیے یہ جانور یا حشرات الارض کوئی بھی آپ کو دعا دے سکتا ہے, اور کسی کی بھی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو سکتی ہے. وہ دعا دیں یا نہ دیں, آپ ہر وقت خدا کے محضر, خدا کی نظر میں ہیں, خدا آپ کو عطا کرنے والا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے کتاب اٹھا کر دی اور بلی کو دودھ پلایا, میں اپنی جماعت میں کلاس میں آ گیا. کہا اب جب میں کلاس میں آیا تو عجیب سا معجزہ رونما ہو رہا. کہا جو استاد پڑھ رہے مجھے لگ رہا ہے یہ تو سب مجھے آتا ہے, اور میں وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے آگے میں پڑھ رہا ہوں. تو پھر وہ حیران, میں بھی حیران. کہا کلاس ختم ہوئی, میں نے کسی سے بات نہیں کی, اپنے دوست کے پاس گیا, میں نے اس سے کہا ذرا اس کتاب کا کچھ آخری صفحہ کھولو اور کہیں سے مجھ سے کوئی سوال کرو. کہا اس نے پوری کتاب کھولتا گیا اور پوچھتا گیا. وہ کتاب جو میں کل تک پڑھ نہیں پا رہا تھا وہ پوری کتاب مجھے یاد تھی, وہ کتاب مجھے سمجھ آ چکی تھی. مومنات یہ زندہ معجزے ہیں, یہ خداوند عالم کی عطائیں ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, اس کے حوالے کیجئے, اسے عطا کرنے دیجئے, اور پھر جب وہ عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. کہا میں اپنے استاد کے پاس آیا, میں نے بزرگوار سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آخر یہ ہوا کیسے. اور آپ جانتے ہیں وہ لوگ, جیسے میں کہتی ہوں نا کہ ڈاکٹرز بیماریوں کی تشخیص کر لیتے ہیں, ڈائگنوز کر لیتے ہیں, یہ علماء جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ پہلا جملہ کہا کہ کسی مسکین کے اوپر رحم کر کے آ رہے ہو. کہا انسان نہیں, بلی کے اوپر رحم کر کے آیا ہوں. تو کہا خدا نے اس کے صدقے سے تمہارے اندر یہ علم منتقل کر دیا ہے. تو مومنات ہم اور آپ بے انتہا خوش نصیب ہیں کہ ایسا در اہل بیت ہمیں اور آپ کو ملا ہے. اور روزانہ کوشش کرتی ہوں نا آپ کو ایک تبرک دوں. آج کا تبرک بڑا خوبصورت سا تبرک ہے, اسے قبول کیجیے گا میری طرف سے. اگر کسی کے خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت ہے, یا کوئی حاجت ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی دعا ہے, کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ عمل ہے, اور عمل بہت آسان سا ہے, بہت آسان بھی نہیں اور بہت لمبا بھی نہیں ہے, کہ آپ نے صرف 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے, اور نماز حاجت آپ کو ہدیہ کرنی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کو. نماز ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے 1047 یہ ڈیجٹ کو یاد کیجیے گا, کیونکہ کچھ چیزیں اسی مطابقت سے کرنی چاہیے جیسا ہمارے اماموں نے یا علماء نے یا جنہوں نے عمل کو بتایا ہے اس کو پیش کیا ہے. 1047 1000 یعنی کہ 10 تسبیح آپ پڑھیں گے, پھر 47 ٹائمز آپ سیپریٹلی پڑھیں گے. 1047 ٹائمز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ایک بار مل کے بھی سب بولیں گے کیونکہ خدا کی حمد ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی جب ہم اس الا باللہ العلی العظیم تک نہیں جانا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کیونکہ دیکھیے جو کچھ چاہے وہ پروردگار عالم اپنی منشا سے, اپنی اجازت سے, اپنے اذن سے, اپنے ارادے سے مجھے اور آپ کو عطا کر سکتا ہے. تو ہم اور آپ دعا کریں, ہم اور آپ سب کوشش کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ اعمال کریں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ کو اس سے قبل بھی بتایا نا کہ مولا کا قول ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جسے کسی چیز کی طلب ہے اور وہ نہیں پڑھتا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. صبح گھر سے نکلیے,
उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सुबह घर से निकले, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे लिए वो अल्लाह काफ़ी है जो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है। मैं अपने सारे काम उस अल्लाह के हवाले करती हूँ। आप ये जायज़ा लेके देखिए, आप ये अमल करके देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे दिन के कामों में इतनी आसानी होगी, इतना स्मूथली आपका दिन गुजर रहा होगा कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये सब आसानियाँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ कैसे हो रही हैं। गैबी मदद आपके साथ शामिल होगी, वो गैबी मदद खुदा की जानिब से होगी। और मोमिनात, हम तो इतने खुश नसीब हैं कि हमारे पास ऐसा घराना मौजूद है कि जिन्होंने हमें हर मुश्किल की, हर परेशानी की, हर लम्हा पढ़ने की दुआएं बताई हैं। तुम्हारे पास औलाद की परेशानी है, सही पर सज्जादिया में औलाद की दुआ पढ़ो, वालदैन की दुआ पढ़ो, तुम दुआए कुमैल पढ़ो, तुम दुआए इस्तशीर पढ़ो, तुम दुआए सबा पढ़ो, तुम जामे कबीरा पढ़ो, ज़ियारत जामे सगीरा पढ़ो, तुम दुआए नूर पढ़ो। तुम्हारे पास हर चीज़ मौजूद है। ज़रूरत फ़कत इस बात की है कि इन चीज़ों के ऊपर कभी शक ना कीजिएगा। मैं अपने मौला के फ़ज़ाइल मजलिस के दूसरे हिस्से की तरफ आना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको याद दिला दूँ। कल भी आपसे कहा था ना, हज़रत ईसा ने 2 दुआएं लिख के दी थी, दोनों को सेम दुआ, एक ही दुआ 2 लोगों को लिख के दी, एक की कबूल हुई, एक की नहीं हुई। तो उससे कहा था ना क्या मसला हुआ, कहा कि इसने हज़रत ईसा की दुआ पे शक किया था। जब आप शक करते हैं तो आप शक बताने वाले पे नहीं कर रहे, आप शक उस जिक्र पे कर रहे हैं। जब जिक्र खुदा का जिक्र है तो उस जिक्र में शक की क्या गुंजाइश है? शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जिक्र खुदा है, ये कुरान है, वो खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो जो चाहे कर सकता है, वो जैसे चाहे वो कर सकता है। कुरान सूरह अल-हम्द से अगर मुर्दा भी आपके सामने ज़िंदा खड़ा हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई हैरान ना हो। अब कहते हैं ना कि हज़रत ईसा एक शख्स के साथ जा रहे थे तो उन्हें समंदर दरिया पार करना था, तो हज़रत ईसा ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जुमले बताता हूँ, ये जुमले मेरे साथ पढ़ो, हम दोनों समंदर पे चल देंगे। उसने कहा चले ठीक है। हज़रत ईसा ने उसे पढ़वाए, खुद पढ़े, और जो समंदर पे पैर रखा तो वो समंदर पे चलने लगा। और मोमिनात, मैं दुनिया से कहती हूँ कि फ़ज़ाइल अहले बैत जब सुनते हैं तो उनके दिलों में मचलने लगते हैं, लेकिन वहाँ अगर हज़रत ईसा पानी पे चल सकते हैं तो अगर हमारे वक्त के इमाम का मुसल्ला पानी पे बिछे तो दुनिया इस पे सवाल कैसे कर सकती है। मोमिनात, जो अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं वो खुदा या तो कुरान में बयान कर चुका है या अंबिया उन फ़ज़ाइल को दिखा चुके हैं। तभी तो मैं कहती हूँ ना कि कुरान माजी बताता है और अहले बैत मुस्तक़बिल में उसे करके दिखाते हैं। तो आप कहने दीजिएगा कि हज़रत ईसा चले और उनके साथ वो आदमी चला और उसने जैसे ही वो दुआ पढ़ी तो पानी पे पैर रख के चलने लगा। तो बड़ा हैरान हुआ, बिल्कुल दरिया ऑलमोस्ट पार हो गया था, करीब पहुंचने वाले थे। अचानक उसके दिल में ख़्याल आया, उसने हज़रत ईसा के पैरों को देखा और अपने पैरों को, और कहा कि मतलब मैं तो ऑलमोस्ट फिर ईसा के बराबर ही हो गया ना, मुझ में ईसा में क्या फ़र्क है, वो भी पानी पर चल रहा हूँ, मैं भी पानी पर चल रहा हूँ। बस ये ख़्याल आया, एक मतलब इस्तकबार, एक गुरूर, एक तकब्बुर कि मैं और ये ऑलमोस्ट बराबर हैं, वो भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। तो ये उसका ख़्याल आना था, एकदम गर्क होने लगा। अब हज़रत ईसा ने पकड़ा, कहा भाई क्या सोच लिया? कहा कुछ नहीं, थोड़ी देर को एकदम लगा कि मैं और आप बराबर हैं। तो मेरा दिल ने एक बात सोची, मैंने कहा कि कोई अगर अपने आप को ईसा रूह अल्लाह के बराबर समझने लगे तो खुदा तो उसे गर्क कर दे, तो कोई अगर अपने आप को मेरे अली के बराबर समझने लगे, मोमिनात दोनों में बड़ा एक रब्त है जिसकी वजह से मैं नाम अली का लिया है। मैं चाहती तो फ़ख्रे ईसा इमाम हुसैन को कह देती, लेकिन अली को इसलिए कहा कि ईसा वो जब उनके बराबर किसी ने अपने आप को समझा जिनकी माँ को खुदा के घर से लौटा दिया गया, तो अल्लाह ने पसंद ना किया और कहा गर्क होने लग जा। और वो जिसकी माँ को काबे में बुलाया गया हो विलादत के लिए, मोमिनात अगर उसके साथ कोई अपने आप को बराबर करे, अगर उसके जैसा कोई अपने आप को कहे, तो भला परवरदिगार आलम उसे गर्क कैसे ना कर दे। मोमिनात, हम दुनिया से ये कहते हैं कि अगर तुम्हें दीन लेना है, तुम्हें अहले बैत की फजीलतों को समझना है, तो तुम कुरान के पास आओ, तुम कुरान से समझो। अगर तुमने कुरान से हटकर इन अहले बैत के फजाइल को समझना चाहा या इस दीन को समझना चाहा तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक छोटी सी मिसाल आपको पेश करूंगी और फिर अपनी आयत से की तरफ आ जाऊंगी। गो कि ये कुरान के जेल में ही बात है, लेकिन जब शान अली की बात हो और मेरी ज़बान पे जुमला हो तो मैं चुप नहीं होती, और चुप होना भी नहीं चाहिए। आपको मैंने कहा है ना, अली के फजाइल में बोलते ही रहना चाहिए। तो कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि भाई आप अगर इस समाज की बातों में आए तो ये समाज जो है ना, इनकी तो डेफिनेशंस ही अजीब हैं। भाई एक है कुरान वाला मासूम और एक है समाज वाला मासूम। भाई कुरान में मासूम कौन है? हमारे मासूमीन है कि नहीं है? और मैंने इनसे पूछा भाई मासूम तो बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इनके मासूम हैं बच्चे। तो मैंने कहा भाई इनके मासूम और हमारे मासूम। आइए आपको एक मिसाल दे दूं ताकि आप फिर फैसला कीजिएगा कि आप इनकी बातों पे चलेंगे या कुरान की बातों पे चलेंगे। इनके मासूम वो हैं कि जब कोई गलत काम करते हैं, गलती करते हैं, हम उनसे शिकायत करते हैं, कहते हैं भाई अक्ल नहीं है ना अभी। तो मैंने कहा यानी इनके मासूम वो हैं जो अक्ल से दूर हैं, और हमारे मासूम वो हैं
جو رجز سے دور ہیں, نجاستوں سے دور ہیں, گندگی سے دور ہیں, خلقی برائیوں سے دور ہیں. اب میں نے کہا بھائی ان کا بچہ, ان کا معصوم اور قرآن کا معصوم, یہ دکھا رہی ہوں, ان کا معصوم اگر نماز پر آ جائے, بھائی ماں نماز پڑھ رہی ہو تو بچہ آ جائے تو فوراً ماں اسے ہٹاتی ہے کہ تم ہٹو, اور نانا ابو تو مسجد میں لے کر ہی نہیں جائیں گے ان کے معصوم کو. لیکن ہمارے قرآن کا معصوم دیکھیے کیا بات انہوں نے بولی, پیٹھ پر. بھائی ہمارے قرآن کا معصوم وہ ہے کہ جو اگر حالت نماز میں آ جائے تو پھر وہ نبی کی پشت پر سوار ہو جائے تو نبی سجدے سے سر نہ اٹھائیں. میں کہوں یا نبی اللہ, پروردگار عالم نے تو کہا ہے کہ اپنی جماعت کو مختصر رکھا کرو, جماعت میں مستحبات کو ترک کر دو, واجبات کے اوپر اکتفا کرو. کیونکہ جماعت کو مختصر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جماعت میں کچھ بزرگ بھی ہیں, کچھ بیمار بھی ہیں, کچھ مسافر بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب ہٹے کٹے جوان ہیں کہ خوب لمبی جماعت ہے, جماعت کو طول نہ دیا جائے. میں نے کہا وہی پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے جماعت کو طول نہ دو, آج وہی پروردگار جبرائیل کو بھیج رہا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھانا. یعنی مومنات مجھے تو پیغام یہ مل رہا ہے, میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ ہم ذاکرین آپ سے ہر وقت کہتے ہیں بھائی عزائے حسین میں نماز کو نہ بھولیے, عزائے حسین میں نماز کو نہ بھولیے, نماز کا ٹائم کلیش نہ کیجیے. نماز بالکل صحیح بول رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں عزائے حسین میں نماز کو نہ بھولیے, اور خدا کہہ رہا ہے نماز میں حسین کو نہ بھولیے. مومنات کیا منظر ہے کہ کہہ رہا ہے سر جھکایا میری لیے ہے لیکن سر اٹھانا حسین کی مرضی سے ہے. تو وہ منظر میرے ذہن میں آ گیا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, رسول آگے اصحاب پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. اور حبیب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. حسین دوش نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے, کیا بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت, پیو گے کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیو گے کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا, نماز اس کی قبول ہوگی. نہیں, میں تو آپ کو صرف مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ اب آپ فیصلہ کیجئے آپ سماج سے دین لیں گے یا قرآن سے دین لیں گے. یہ سماج والوں کا دین بڑا عجیب سا ہے. اب ان سے پوچھا بھائی ان کا معصوم, ان کا بچے, میں نے کہا بھائی ان کا معصوم جس کمرے میں پیدا ہو جائے وہ کمرہ نجس ہو جائے. پہنچ گئی ہیں ہماری بہن کہ وہ کمرہ نجس ہو جائے جہاں ان کا معصوم پیدا ہو جائے, اور ہمارا معصوم جس کعبے میں پیدا ہو جائے تو وہ کعبہ علی کی ولادت سے نجس نہ ہو بلکہ اتنا پاک ہو جائے کہ کعبہ قبلہ بن جائے. مومنات میں دنیا کو تقاضا کرتی ہوں, یا علی یا علی یا علی مدد حق. بھائی میں تو دنیا سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کتابیں اٹھائیے, آپ تاریخ اٹھائیے, ساری روایات موجود ہیں. کس نے بی بی فاطمہ بنت اسد کو جاتے دیکھا تھا, پھر کس طرح وہ 3 دن اندر رہی, پھر کس طرح باہر تالا رہا, پھر کس طرح حضرت ابو طالب آئے, پھر کس طرح رسول خدا آئے, پھر کس طرح در دیوار بنی, اور پھر کس طرح دروازہ دیوار بنا, اور وہ کیا کیا مناظر تھے. رسول خدا باہر آئے, گود میں علی آئے, علی نے رسول خدا کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں کو کھولا, علی نے آنکھوں کو کھولنے کے بعد توریت, زبور, انجیل, قرآن کو سنا کے رکھ دیا. میرے علی ابن ابی طالب نے وہاں پر کھڑے ہو کے کلہ اجدر کو چیر کے دنیا کو بتایا کہ علی ابن ابی طالب کے شجرے کو دیکھنے کے لیے کسی صاحب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ علی ہی اب میان ہے, علی ہی اب معیار ہے کہ جس کا چہرہ علی کا نام سن کے مسکرائے گا وہی ایمان والا ہے. مومنات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ساری روایات آپ کے پاس موجود ہیں, سنتے ہیں نا, ساری کتابوں میں ہیں, مگر کوئی مجھے بتائے بھائی میں نے سب کچھ سنا, کعبے سے کیسے آئے, کعبے میں کیسے گئے, باہر کیسے نکلے, کتنے لوگ کھڑے تھے, کیسے حیدر حیدر کی صدائیں بلند ہونے لگی, مگر کوئی تو مجھے بتائے کہ بھائی کعبہ کب پاک کرایا گیا. کوئی کتاب مجھے بتائے, کوئی جگہ مجھے بتائے کہ علی کی ولادت کے بعد کعبہ پاک کرایا گیا ہو. میں نے جب سوال کیا تو جواب ملا, ارے بھائی کعبہ تو 13 رجب کو ہی پاک ہوا ہے, یہ ولادت علی نے کعبے کو پاک کیا ہے. تو مومنات میں کہتی نا کہ جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پر, دیوار نے بھی سجدہ کیا در کے ولی کو, اور کہتی ہیں یہ دیوار میں موجود دراریں اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو, اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. اور حیران فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں. میں جانتی میرا موضوع نہیں ہے لیکن اب یہ فضائل میرے زبان پہ ہے تو اب کہنا پڑیں گے کہ حیران فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں. بولی دیوار کعبہ کے بی بی ادھر سے آئیں, بولی دیوار کعبہ کے بی بی ادھر سے آئیں. ارے غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں, لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں. اور مومنات اب ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا ہے, اور پتہ نہیں کیوں شاید بی بی سننا چاہتی ہیں, تو بی بی کے لیے یہ فضیلت اور آپ کے مقدر کے یہ فضائل ہیں جو آپ کو عرض کر رہی ہوں. بھائی میرا دعویٰ یہ کہتا ہے اور میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ پروردگار
پروردگار عالم نے جب جناب مریم جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھانا عرش سے آیا، وہ منظر یاد ہے نا آپ کو کہ جناب مریم جو ہیں وہ حضرت زکریا انہیں کمرے میں بند کر کے چلے گئے تھے اور وہ صبح سے شام اپنے جانور چراتے رہے. شام کو یاد آیا کہ اے بچی تو اکیلی گھر میں ہے، اس نے تو کچھ کھایا نہیں ہوگا کیونکہ دروازہ لاک ہے. دوڑے ہوئے واپس آئے. اب جب آئے دروازہ کھولا، بیت المقدس میں جناب مریم مقیم تھی، بیٹھی تھی. تو کہا جب ان کو دیکھا تو سامنے بڑا زبردست دسترخوان سجا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ دسترخوان مریم یہاں کون آیا؟ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ خدا کی طرف سے عطا ہے. میں نے کہا پروردگار مریم کے لیے تو نے ہمیشہ کھانا بھیجا، عرش سے بھیجا، آسمان سے بھیجا، جنت سے بھیجا. بھائی حضرت یہ جو عیسائی ہے نا بڑی اچھی ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس مغضوبہ کے ماننے والے ہیں جس کا کھانا جنت سے آتا ہے. میں نے کہا کیا شان ہے جناب مریم کی، ہماری جان قربان، مگر ہم اس مغضوبہ کے چاہنے والے ہیں جس کا کھانا جنت سے نہیں، جس کا کھانا جنت میں جاتا ہے، جس کی روٹیاں فرشتے لے کر جاتے ہیں کہ فرشتوں نے در حیدر سے پائی روٹیاں اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. اچھا اب آپ کو میں ایک پوائنٹ تک لے جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا وہی مریم جن کے لیے ہمیشہ کھانا عرش سے آتا ہے، جب انہیں کھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی ولادت حضرت عیسیٰ کے بعد جب یہ اتنا زیادہ ضعف، اتنا زیادہ کمزوری بدن میں محسوس کر رہی ہیں، اس وقت میں نے کہا پروردگار وہ ھذا من فضل ربی اس وقت ہونا تھا. اس وقت ٹرے سچ کر آتی، اس وقت پھل آتے، اس وقت وہ سارے اناج آتے، لیکن اب نہیں آیا. یہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ بات نہیں ہو رہی ہے. پڑھیے قرآن. اب کہا جا رہا ہے کہ درخت ہلاؤ، اب ایفرٹ بھی کرو ذرا. بھائی کھجوری گر جائیں؟ نہیں، ہلاؤ، ورک کرو، کام کرو، پھر تمہیں پھل ملے گا. پھر درخت ہلایا تو کھجور گری. میں نے کہا بھائی یہ کیوں؟ تو جواب علماء نے جو اس کی تحقیق کری ہے، مطلب معصومین اور سب کی کتابوں سے، انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آج تک مریم کے دل میں صرف خدا کی محبت تھی، تو کھانا آسمان سے جنت سے آتا تھا. لیکن بچے کی پیدائش کے بعد دل میں غیر اللہ کی محبت بھی آ گئی، تھوڑی سی بیٹے کی محبت بھی آ گئی، عیسیٰ کی محبت بھی آ گئی. اب جب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی محبت آ گئی ہے تو اب کھانا آسمان سے ایسے مزے سے نہیں آئے گا. اب ایفرٹ کیجیے پھر کھانا ملے گا. میں نے کہا بھائی یہ ہے جناب مریم. اور پھر مجھے نظر آئی فاطمہ بنت اسد، جن کے لیے آج تک کھانا آسمان سے نہیں آیا، لیکن جب دل میں علی کی محبت آ گئی، بھائی 13 رجب کو جب دل میں اسد اللہ کی محبت، دل میں عین اللہ کی محبت، دل میں وجہ اللہ کی محبت، دل میں ید اللہ کی محبت، دل میں جب علی کی محبت آ گئی تو اس کے بعد 13 رجب سے 16 رجب تک کوئی اندر نہیں آیا، اندر والے باہر نہیں گئے، لیکن عرش سے کھانا آتا رہا، فضل ربی برستا رہا. تو میرے دل نے کہا بھائی غیر اللہ کی محبت اور ہے، عیسیٰ کی محبت اور ہے، اولاد کی محبت اور ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کے ولی کی محبت اور عین اللہ کی محبت اور اسد اللہ کی محبت، علی کی محبت در حقیقت رسول کی محبت ہے، رسول کی محبت در حقیقت خدا کی محبت ہے. تو جب علی کی محبت دل میں آئے گی تو پھر عطائیں ہوتی نظر آئیں گی. تو مومنات اسی لیے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی حقا بے شک، سبحان اللہ، سبحان تو مومنات اسی لیے تو ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بھائی علی کی محبت کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ رسول خدا نے علی کو یہ درجات عطا کیے ہیں، رسول خدا نے علی کو یہ بلندیاں عطا کی ہیں. علی ابن ابی طالب کائنات کے اندر آخری فضیلت مولا کی بیان کری ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ علی کے فضائل قرآن سے پیش کروں تاکہ کوئی کوشچن کرنے والا نہ پوچھ سکے کہ یہ فضیلت کہاں سے لا رہے ہو. یہ قرآن کا سورہ ہے، سورہ انفال، آیت کا نشان ہے 64. جا کے اس آیت کو آپ چیک کیجئے. کیا یا ایھا النبی حسبک اللہ، یعنی اے میرے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے ساتھ آپ کے لیے کوئی اور بھی کافی ہے. آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ بھائی صرف اللہ کافی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے نہیں نبی آپ کے لیے، آپ کے لیے ایک تو اللہ تو کافی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مومنین میں سے وہ کافی ہے جو آپ کی مکمل اطاعت کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب آیت ہے. میں نے پہلی دفعہ اس آیت کو پڑھا اور اس رخ سے پڑھا. اب میں نے کہا پروردگار اس کی شکل تو دکھا، وہ کون ہے جو مومنین میں سے رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہے؟ تو پھر ہم نے قرآن کو ڈھونڈا. آپ کو بتایا نا قرآن میں جہاں سوال ہے وہاں قرآن میں جواب ہے. پھر اٹھائیے سورہ یوسف، آیت کا نشان 108، 108 سورہ یوسف، چیک کریے ان آیات کو جا کے. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دین جو ہے یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کو پھیلا رہا ہوں، لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر رہا. انا ومن اتبعنی،
میں کر رہا ہوں اور میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو میری مکمل اطاعت کرتا ہے. پھر سے آ گیا, میری مکمل اطاعت کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جو آپ کی اطاعت کرتا ہے. نبی کہہ رہے ہیں میں دین پھیلا رہا ہوں, میں اکیلے نہیں پھیلا رہا, میں پھیلا رہا ہوں, وہ پھیلا رہا ہے جو میری مکمل اطاعت کرتا ہے. بھئی وہ کون ہے؟ یہ مکمل اطاعت کرنے والا آخر ہے کون؟ تو جب ہم نے تاریخ کو ڈھونڈا نہیں ملا, پھر قرآن سے پوچھا, قرآن بتا, ان کے چہرے دکھا, ان کی تصویر دکھا جو نبی کی مکمل اطاعت کرتے ہیں. تو قرآن سورہ شورى میں پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب جو آپ کی مکمل اطاعت کرے. اب دیکھیے آپ کے سامنے چہرہ اترنے والا ہے, پورا چہرہ, میں بتاؤں گی بھی نہیں اور آپ سمجھ جائیں گے. جو آپ کی مکمل اطاعت کرے اس کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے. مومنات, نبی کے شانے دو ہی لوگوں کے سامنے جھکے ہیں, ایک بت پرست بت شکنی کرانے کے لیے علی کے سامنے اور ایک ناقہ بننے کے لیے حسنین کے سامنے. مومنات کس طرح جھکے ہیں؟ اب وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا تو مولا علی کے سامنے جس طرح جھکے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح علی ابن ابی طالب جو ہیں ان کو شانوں پر بلند کیا گیا ہے, اور نبی نے اپنے مقام سے بھی علی کو بلند کر کے کہا کہ یا علی مبارک ہو کہ آج آپ کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں. لیکن دوسرا جملہ ہے کہ دوسری دفعہ نبی کے شانے جس کے سامنے جھکے وہ حسنین کے سامنے. کب جھکے؟ عید کے دن جھکے, جب عید پہ حسنین نے نانا سے کہا کہ نانا سب کے پاس سواری ہے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے. تو مومنات یہی تو وہ جملے ہیں نا جو جناب زینب میدان کارزار میں دہرا رہی تھیں. جب آقا حسین ابن علی کو زمین کے اوپر گرا دیا گیا, اور اس طرح سے جسم نازنین زمین کے اوپر ہے کہ نہ زمین پہ ہے اور نہ زین پہ ہے بلکہ تیروں پر معلق جسم ہے, اور جناب زینب کہتی ہیں کہ آقا کے ذوالجناح نے آقا کے گرد چکر لگانا شروع کیے اور آقا کے بدن کی حفاظت کر رہا ہے, آقا پہ آنے والے تیر اپنے اوپر لے رہا ہے. اتنے میں کسی نے میدان کارزار سے آواز بلند کر کے کہا کہ اے لوگو اس ذوالجناح کو نہ مارو, اس گھوڑے کو نہ مارو, ہم نے رسول خدا کو اس پہ سواری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس وقت تڑپ کے جناب زینب نے کہا کہ تمہیں وہ سواری یاد ہے جس پہ رسول بیٹھتے تھے, اور تم اس سوار کو اتنی بے دردی سے ذبح کر رہے ہو جس کے لیے رسول خدا خود سواری بنتے تھے. مومنات, آقا سید سجاد نے یہ جملہ کہا ہے کہ میرے بابا کو کسی گوسفند کی طرح, کسی جانور کی طرح ذبح کیا گیا. میں نے اس جملے کو جب سوچا میں نے کہا اس کے کیا معنی ہیں؟ کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو پھر جب ذبح جانور کا گلا کٹ رہا ہوتا ہے تو لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی اسے روکتا نہیں ہے. میرے بابا کو بھی اسی طرح تن سے جسم سے سر جدا کیا جا رہا تھا اور میرے بابا کو کوئی روک نہیں رہا تھا, کوئی بڑھ کے کہہ نہیں رہا تھا کہ یہ حسین ہے, یہ نواسہ رسول ہیں, یہ جگر گوشہ رسول ہیں, یہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کے لبوں کے بوسے رسول خدا نے لیے ہیں. مومنات, آج کی مصائب میں ابھی تک آغاز نہیں کر پا رہی, میں آپ کو وہ مناظر یاد دلا رہی ہوں. مومنات, آقا حسین ابن علی کے دل میں اتنی سخاوت ہے, اتنی محبت ہے کہ جب ایک شخص آیا ہے کوفے اور کوفے میں اس کی بیٹی سے پوچھا یہ پورا شہر خالی کیوں ہے, کہا پورا شہر یزید کی آواز پہ گیا ہے, کچھ باغیوں نے بغاوت کری ہے اور ان کے خلاف یزید نے سارے مردوں کو بلایا ہے, ان کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو یہ کوفی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا, میں بھی جا کے ساتھ دیتا ہوں یزید کی فوج کا. کہا بابا آپ جا تو رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کربلا میں ایک بڑا مشہور سا عقیق ملتا ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے, تو اگر جائیے گا تو میرے لیے وہ لے کر آئیے گا. کہا ٹھیک ہے. یہ آ گیا کربلا میں حسین کے سامنے اور کہا اس وقت آیا ہے, اندازہ کیجئے سخاوت کا دریا اس وقت بھی بہہ رہا ہے کہ مولا حسین عصر عاشورہ تلوار میان میں رکھ چکے ہیں. اب حسین گھوڑے پہ ہیں, تلوار میان میں ہیں, تیروں سے زخموں سے جسم چھلنی ہے, اور اب یہ نرغہ جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. لوگ جوک در جوک حسین کے قریب آ رہے ہیں, جسے جو مل رہا ہے وہ مار رہا ہے. اس شخص نے حسین کی طرف ایک تلوار آگے بڑھائی, آقا حسین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھایا. وہ حیران ہوا, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, تمہاری بچی نے تم سے عقیق مانگا ہے, کہیں تم لے جانا بھول نہ جاؤ اس لیے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لو. اس نے کہا آقا میں آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے والی فوج میں ہوں اور آپ میری بچی کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں. میں نے کہا آقا حسین اگر ایک دشمن ظالم کی بچی سے آپ کو اتنی محبت, اس کی آواز کو, اس کی بات کو, اس کی آرزو کو آپ رد نہیں کر پا رہے تو آقا حسین آپ نے سکینہ کو کتنے نازوں سے پالا ہوگا. مومنات یہی تو جملہ کہا جاتا ہے نا, ایسے پلی ہے سکینہ کہ سکینہ کے قدم زمین کو چھو نہ پاتے تھے. جب یہ بچی زمین پہ اترتی تھی کبھی علی اکبر گود میں لے لیتے تھے, کبھی عباس بڑھ کے
کے کلیجے سے لگا لیتے تھے. کہا جب اس بچی کے کانوں سے گوشواروں کو چھینا گیا, شام غریبہ میں کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے, یہ بچی کبھی نہر فرات پہ چچا عباس کو صدائے, کبھی بابا بابا کی صدائے. مومنات یہ بڑا عجب وقت ہے, یہ بڑے عجیب مصائب ہیں. کہتے ہیں کہ یہی وہ ایام ہے نا جب امام سید سجاد قید خانے میں رہائی کی خبر لے کر آئے ہیں. مومنات دلوں کو تھام کے عظمت جناب زینب کو پرسا دیجئے گا. میرا سلام ہو آقا زادی پر, ان کے عزم پر, ان کی بلندیوں پر, ان کے حوصلوں پر. سید سجاد نے کہا بی بی میری پھوپھی اماں, یزید نے حکم رہائی دیا ہے. جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا, قبر سکینہ کی طرف دیکھا جس سے رہائی کی تمنا, جو روزانہ سوال کرتی تھی کہ پھوپھی کیا میں بھی کبھی وطن کو جاؤں گی. ارے سکینہ کے بعد اب ہمیں رہائی کی تمنا نہیں ہے. لیکن ہاں سید سجاد جا کے یزید سے کہتے, عزم جناب زینب دیکھیے, کل ہم اور آپ چیلم کا پرسہ پیش کریں گے, آج عظمت کو سلام. جناب زینب کہتی ہے جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہم فاتح ہیں. میں نے کہا بی بی جس کے بھائی کا سر تشت پر ہے لیکن عزم اتنا بلند ہے. کہا ہم فاتح ہیں, فتح یاب ہوئے ہیں, فاتح شرائط رکھتے ہیں. یزید کو بول ہماری 3 شرطیں ہیں. مولا سید سجاد کہتے ہیں کیا شرطیں ہیں آقا زادی؟ کہا پہلی شرط ہمیں ایک گھر مہیا کیا جائے. ہم کربلا سے آج تک اپنے بھائی کو روئے نہیں ہیں, ہم وہاں رونا چاہتے ہیں, ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سواریاں دی جائیں, ہمیں سیاہ پردے لگا کے ہماریاں دی جائیں, ہم یہاں سے کربلا جائیں گے. ہم نے حسین کا 40 نہیں منایا ہے, ہم حسین کا 40واں کریں گے, ننھے علی اصغر کا 40واں کریں گے, ہم 72 کا 40واں کریں گے. کہا میری آقا زادی میں یہ پہنچا دوں گا. کہا تیسرا حکم اور شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارا لٹا ہوا اسباب. میں نے کہا بی بی لٹے ہوئے اسباب میں کیا ہے؟ ارے چند چھنی ہوئی بالیاں, علی اصغر کا شلوکا, علی اصغر کا جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں, سکینہ کی ردا. مومنہ جانتے ہیں جب گٹھری آئی ہے نا یزید کی طرف سے وہ رداؤں کی, جناب زینب نے رداؤں کی گٹھری کو کھولا. ام لیلا یہ آپ کی چادر, ام فروا یہ آپ کی چادر, ام کلثوم یہ آپ کی چادر. اچانک ایک چھوٹی سی چادر, میرے معلوم میرا باپ نے کیسے ضبط کیا ہوگا, چادر کو گلے سے لگایا. مومنات ایک گٹھری تھی جو میرا باپ بنا کے بیٹھی رہی, جب تک زندہ رہی گٹھری کو سینے سے نہیں ہٹایا. جب ان کی شہادت کے بعد کھولا گیا نا, اس میں علی اصغر کا ایک کرتا, جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں, سکینہ کی بالیاں. بس مومنات اب جملہ سنیے گا. جناب زینب نے شرط لگا دی, گھر مہیا ہوا, آپ نے گریہ کر لیا, آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. پروردگار تجھے واسطہ ہے مصائب زینب کا. آج جس بی بی یہاں نے آ کے پرسہ دیا ہے, بی بی ہر ایک کی حاجت کو پورا کیجئے گا. بس اب ایک جملہ سنیے گا. پہلا زخانہ جناب زینب نے بنایا, گھر پہ علم لگایا. کون سا علم؟ جو علمدار کا چھدا ہوا, تیروں سے چھدا ہوا پھریرا آیا, علم کو لگایا گیا. لیکن یہ ازخانہ وہ ازخانہ ہے جو علم سے نہیں بلکہ سروں سے سجا تھا. سید سجاد ایک ایک سر لا رہے تھے, ہر بی بی ایک ایک سر کو گود میں لے کے گریہ کر رہی تھی. آخری شعر کہا جیسے ہی ازخانے میں اکبر کا سر آیا, زینب نے سر آن محمد کو ہٹایا. چلائی میرے لال ذرا آنکھیں تو کھولو, چلائی میرے لال ذرا آنکھیں تو کھولو. ارے صغرا کے لیے ہے کوئی پیغام تو بولو, صغرا کے لیے ہے کوئی پیغام تو. اللہ لعنت اللہ فی قوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.